جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے جناب مولانا منہاج صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے نظافت و طہارت پر پیش بہا اور قیمتی کلمات پیش فرما رہے تھے۔ واقعتاً آپ اگر غور کریں تو دیگر مذاہب میں جہاں طہارت و نظافت کا تصور تک نہیں ہے، وہی مذہب اسلام میں ہمیں قدم بہ قدم اپنے انگلی پکڑ کر طہارت و نظافت کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ تک بھی بتلایا ہے کہ موسم گرما میں استنجا کا کیا طریقہ ہے اور موسم سرما میں استنجا کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفینہ اسلام کے ملاحوں، اب بلا تاخیر اس عظیم الشان محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس وسیع و عریض اور عالی شان مسجد میں مہمانان رسول کا ہجوم، ایسے ماحول میں ایک بے باک خطیب کو زحمت زخم دینا چاہتا ہوں، جن کی پرزور خطابت دشمنان رسول کے لیے شمشیر برہنہ اور عاشقان نبی کے لیے سراپا تنویر ہے۔ میری مراد گلہائے رنگا رنگ سے چمن کو معطر کرنے والے خطیب میرے رفیق درس جناب مولانا رضوان کالوی صاحب ہیں۔ ان کی دہلیز پر دست بدن دستاز کر رہا ہوں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا حسن ہے، میرے چمن کا جشن بہار تمہیں سے ہے۔ جناب رضوان صاحب تشریف لائے اور بہترین انداز اور بہتر پیرائے میں اپنے معافی ضمیر کو سامعین کے ساتھ پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ قابل صدر احترام صدر محترم اور جامع عبداللہ ابن مسعود کے لہلہات فلو اور میرے صاحبین احترام، اور حقیقت بیان کروں تو میں اس قابل نہیں کہ آپ کے روبرو میں کھڑا ہوں اور آپ کے روبرو میں تقریر پیش کروں، اور میری زبان میں اتنی طلاقت ہے، لیکن ان ساتھیوں کے انتخاب نے مجھے یہاں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور اپنے کچھ جذبات کو، اپنے کچھ احساسات کو اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ مجلس صرف ہمارے کچھ چنندہ ساتھیوں کی نہیں، بلکہ جو بظاہر آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں، وہ ساتھیوں کی بھی یہ مجلس ہے اور ان کا بھی ایک اہم رول رہا ہے۔ اس لیے میں ہمارے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی جو میں نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی جی فرما دیجئے کہ کیا اہل علم اور وہ شخص جو علم سے وابستگی نہیں رکھتا وہ یکساں ہو سکتے ہیں؟
یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں اس شعر سے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ میں بڑی تقریر کرنے تو کھڑا نہیں ہوا، لیکن کچھ باتیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا چلوں۔ آج ہم اس ہر وقت اور ہر آن بدلتی اس دنیا میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہماری نسبت اس جامعہ کے ساتھ، ہماری نسبت اس مدرسے کے ساتھ، ہماری نسبت قرآن کے ساتھ، ہماری نسبت اس علم کے ساتھ اور ہماری نسبت اور ہماری تربیت اور ہمارے روابط ہمارے استادوں سے نہیں جڑے ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ واقعتاً یہ بات غور طلب ہے۔ اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو میں کہاں ہوتا اور پتہ نہیں کس جہالت میں گزرتا ہوتا، میرے افکار کیا ہوتے، میرے خیالات کیا ہوتے، میرے نظریات کیا ہوتے، میری نماز میری عبادتیں کیا ہوتی اور میری عبادتوں کیا عالم ہوتا۔ واقعتاً یہ غور طلب بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو منتخب فرمایا، ہم تمام کو منتخب فرمایا اور علم کی نسبت پر ہمیں قبول فرمایا اور ہماری نسبت علم کے ساتھ جوڑ دی، ہماری نسبت مدرسے کے ساتھ جوڑ دی، ہماری نسبت جامعہ کے ساتھ جوڑ دی اور ہماری تربیت ہمارے اساتذہ کو سپرد فرما دی۔ ہمیں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس جامعہ کے اندر آیا، میں اس جامعہ کے اندر پڑھا، کیا میں نے اس جامعہ کا حق ادا کیا؟ کیا میں اگر پہلی حالت میں ہوتا میری عبادت صحیح نہیں ہوتی؟ کیا میں اپنے اساتذہ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ اے میرے استاد، تم نے تو میری فہمائش کی ہے، تم نے تو میرے نظریات کو بدلا ہے، تم نے تو میری عبادتیں ٹھیک کی ہے، کیا دو کلمات ہم نے جا کے ہمارے اساتذہ کو کہے؟ اگر نہیں کہے تو ہم ہمارے اساتذہ کے پاس جائے اور دو کلمات شکریہ کے ان سے کہے کہ اے استاد، تم نے ہمیں بہت کچھ عنایت فرمایا اور دو کلمات میں نے تیرے سامنے شکریہ کے بھی ادا نہیں کیے، اور پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسبت علم کے ساتھ جوڑ دی، ہماری نسبت مدرسے کے ساتھ جوڑ دی۔ واقعتاً اگر ہم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، کبھی 2 رکعت نماز پڑھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو اپنے 2 آنسو بہاؤں اور کہوں کہ اللہ، تو نے مجھے اس جامعہ کے اندر، اس مدرسے کے اندر آنے کے لیے منتخب فرمایا، تیرا بڑا شکریہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، سوچیں کہ میں نے اگر یہ نہیں کیا تو واقعتاً ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم مجلس سے فارغ ہو کر دل پر ہاتھ رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر شکریہ ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک بات ہے، جب میرے عزیز ساتھیوں نے مجھے یہاں بات کرنے کے لیے انتخاب فرمایا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر میں بیان کروں، کس موضوع کو انتخاب کروں۔ پھر ایک سوال نے میرے دل پر دستک فرمائی، میں واقعتاً میرا دل لرز گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر بار اور بار بار میں ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ جامعہ کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، مدیر جامعہ کو ہمارے لیے یہ کرنا چاہیے، جامعہ کو ہمارے لیے یہ انتظامات کرنے چاہیے، اور نہ جانے کیسے کیسے خیالات کا اپنے اظہار کیا۔ لیکن جب اپنے اندر نظر ڈالی اور یہ سوال کھڑا ہوا
کہ کیا تو ہر وقت حق طلبی کرتا ہے؟ کیا کبھی تو نے اس جامعہ کی ترقی کے لیے کچھ کام کیا؟ کیا میں نے اس جامعہ کی ترقی کے لیے کچھ کام کیا؟ میری ذات سے، میرے نفس سے اس جامعہ کو کچھ فائدہ ہوا؟ تو واقعتاً میرے دل کا جواب صفر تھا، میرے دل کا جواب کچھ نہیں کر پڑا۔ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ میرے سے کیا ہو گیا۔ لہذا میں ساتھیوں آپ کے سامنے آیا ہوں، یہی اہم دعوت لے کر آیا ہوں کہ ہم بیجا دوسری باتوں میں نہ لگے، بلکہ ہم یہ کوشش کریں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں رہ کر بھی ہماری جامعہ کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم فارغ ہونے والے طلباء بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اس جامعہ کی ترقی کے لیے ہم سے جو بن پڑے گا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کیونکہ یہ اختتامی مجلس ہے تو میں اپنے کچھ اشعار کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میرے عزیزوں، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ پہلے سوچتے تھے کہ جلدی یہاں سے چلے جائیں گے، اب سوچتے ہیں کہ دوبارہ یہ سما کہاں پائیں گے۔ احمد فراز کا ایک شعر ہے، اب کہ ہم بچھڑتے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید ہم کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح کہ بکھرے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ موصوف اپنی درد منگانہ لہجے میں ہماری کچھ کوتاہیوں پر ہمیں تنبہ فرما رہے تھے۔ واقعات اگر ہم اپنی ماضی پر غور کریں تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ جامعہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، وہیں دوسری طرف ہم نے جامعہ کو کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جامعہ کو اپنا گھر جیسا سمجھ کر اس کے قدم لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ مطمئن رہیں، آج کے اس وزن کی طویل فہرست میں ایک ایسے خطیب بھی ہیں جو فن خطابت میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ آج میں ان کو بھی زحمت زخم دینے کی جرأت کر رہا ہوں جو اپنے ولولہ انگیز خطابت سے سامعین کے دلوں میں چنگاریوں کے سامعین کے دلوں میں آپ کو چنگاریوں کے شعلے جوالہ بنا دینے والے ہیں۔ میری نظر انتخاب اس وارث انبیاء پر جا کر رک جاتی ہے جو جہاں اردو زبان میں مکمل مہارت رکھتے ہیں، وہیں اپنی مادری زبان یعنی منی پوری زبان کا ایک کامیاب ترجمان بھی ہے، بلکہ کئی اردو کتابوں کے مترجم بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اس سے میری مراد میرے رفیق درس جناب مولانا لیاقت علی منی پوری صاحب ہیں، جن کو میں مرغوب کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ میں انہیں کلمات کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے دلسوزی کے ساتھ اپنے کلمات سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آج میرا یہاں کھڑا ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے میرے ساتھ ستارے کا معاملہ فرمانے ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو میں تو بہت گنہگار ہوں. علم کے اعتبار سے بھی میں بہت کم علم رکھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں. نہ میرے اندر بیانی صلاحیت ہے، بیان کرنے کا انداز ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا اپنے محفوظ ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جو میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اس سے پہلے میرے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے جو ہم سنتے آ رہے ہیں، خطابت سے متعلق ہے. خطابت کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اس معاملے میں ہم نے سن لیا. کس انداز سے ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ان کے انداز الگ الگ انداز میں، الگ الگ موضوع پر ہمارے ساتھیوں نے آپ کے سامنے کس طرح بیان کیا آپ نے دیکھ لیا. یہ انداز اور جرأت، جو ہمت ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. جس موضوع پر بھی ہم کو بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے فوری طور پر ہی کیوں نہ ہو ہم کو مدعو کیا جائے، اس موضوع کے لیے ہم چلے کیا کہتے ہیں عذر کیے بغیر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اس حد تک ہم اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے. تو آپ حضرات میرا ساتھ دیجیے، کیونکہ میرا 7 سال 8 سال سے یہ پڑھنا ہوا ہے، لیکن کوشش کی میں نے اردو زبان میں تقریر کرنے کی. ابتدائی درجوں میں فارسی اول، عربی اول، کچھ معذور کی وجہ سے مجھ سے یہ ترک ہو گیا، چھوٹ گیا. اس بارے میں بھی بہت ندامت ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہر ایک سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو سنیے ساتھیوں، خطابت کیا ہے؟ خطابت کا معنی ہے، خطابت کے لغوی معنی ہے وعظ کہنا، خطبہ پڑھنا. خطابت کا معنی ہے وعظ کہنا، خطبہ پڑھنا. علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تخلیص الخطابہ میں فرماتے ہیں کہ خطابت نام ہے اس فن کا جس کی مدد سے اپنی بات کو دوسری سے کہیں اور منوائی جا سکتا ہے. گویا اس سے مراد وہ بیان ہے جو دلوں کو گرمانے، کسی بات کو وضاحت کرنے، کسی امر کا یقین دلانے، اثر پیدا کرنے، ترغیب دینے یا سامعین کو کسی خاص عمل یا روش پر آمادہ کرنے میں مدد دے. خطابت بے حس قوموں کو چکاتی ہے، مردہ جذبات کو جگاتی ہے، دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، دکھ میں تسکین دیتی ہے، مشکل میں استقلال سکھاتی ہے، بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارتی ہے، گری ہوئی
قوموں کو ابھارتی ہیں، یہ عوام کی جھنکٹوں کو پرکیف، غم و مسرت کی محفلوں کو کامیاب اور دینی و سیاسی جلسوں کو پر لطف بناتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، خطابت کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بنسبت تقریر میں مہارت پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تحریر سے تو نفع خاص ہوتا ہے، تحریر کا جو نفع ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف طلبہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور تقریر کا نفع عام ہوتا ہے جن میں خاص بھی داخل ہے۔ غرض بیان کی دو صورتیں ہیں، ایک درس جن کا نفع خاص طلبہ کو ہے، اور ایک وعظ جس کا نفع عوام کو ہے، اور ان دونوں قسموں کا فائدہ اس پر موقوف ہے کہ قوت بیانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو۔ بس ہمارے طلبہ کو یعنی ہم سب کو اس دور حاضرہ میں جو آج کل ہم جو گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اس وقت ان دونوں کی تحصیل اور مشق کی بہت ضرورت ہے۔ تحریر کی بھی ہم کو مشق کی ضرورت ہے، اور خطابت کے میدان میں بھی ہم کو اترنے کی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے ساتھیوں، بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو پیشین گوئی کے طور پر وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں ہمارے ہی اندر 73 سے زیادہ فتنے پھیلیں گے، فرقے بنے گا، ہمارے ہی اندر ہے، غیر قوموں کو خطاب نہیں کیا اس نے، یعنی مسلمانوں کے اندر الگ الگ فرقے، یعنی مسلمان کے نام سے قرآن اور حدیث کی خدمت کے نام سے الگ الگ فرقے وجود میں آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف شیعہ حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، بدعتی حضرات ہیں، ان کے عقیدت کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، اپنے فرقے کو ہر ایک کے پاس پہنچانے کے لیے ہر گھر میں ممکن کوشش کرتے ہیں، تحریری شکل میں، بیان کی شکل میں، یہاں تک کہ ہم نے سنا اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ یہ لوگ مستقل اپنے عقیدہ کو، اپنے فرقوں کو یعنی صحیح ثابت کرنے کے لیے تحریری شکل میں کسی ایک کو یا افراد تیاری کرتے ہیں، اور بیان کے لیے، خطابت کے لیے لوگوں کے سامنے منظر عام میں پیش کرنے کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو حق مانتے ہیں، ہم حق پر ہیں، اہل حق و سنت والجماعت مانتے ہیں اپنے آپ، تو ہم اس خطابت کے بارے میں یعنی اس فن خطابت کو اور تحریری جو ہے اس کو بھی اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے، پکڑنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو یعنی اس اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض تقریروں میں سحر انگیزی اور جادوئی اثر ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر تو بہت ہے، میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جاتا، اتنا کہنا چاہوں گے سب ساتھیوں سے کہ ہمارے جو جامعہ اعظم میں قائم شدہ شعبہ انجمن، اگرچہ وہ اردو یا عربی میں ہو یا قرات کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس شعبے کو اہمیت دے، بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، اسی شعبہ ہی سے ہم اپنے آپ کو فن خطابت کا سلسلہ بنا سکتے ہیں۔ لہذا ہم اس شعبے کو، انجمن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اور دل لگا کر اس میدان میں اترنے کی کوشش کریں۔ جو بھی مدرسے والوں نے ہم کو جو موضوع
متعین کر کے دیا ہے. ابتدائی دور میں تو یہ خطابت کے بارے میں اصول ہے. میں اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا کھل کے نہیں آ پا رہا ہوں کیونکہ اپنے منی پوری ساتھی بھی ہیں. ہمارے ساتھیوں نے اس سے کہا تم اردو کوشش کرنا اردو ہی میں بیان کرنے کی اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو اپنے زبان میں کچھ ارشاد فرما یعنی بتانا. تو ہم اس یعنی انجمن جو شعبہ ہمارے مدرسے میں جو چلتے ہیں ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. ہم کو یہاں سے نکلنے کے بعد مدرسے سے فراغت کے بعد یہ سب جو میں نے نام لیا یہ بڑے بڑے ہیں بدعتی لوگ ہیں یہاں تک کہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی ہیں اہل قرآن کہنے والے بھی ہیں ان سب سے ہم کو آمنا سامنا ہونا ہے. یہ لوگ اپنے یعنی خطابت کے ذریعے سے یعنی لوگوں کو ایسے ایسے یعنی انداز میں اپنے طرف کھینچتے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ان کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم بھی اس میدان میں یعنی اس میدان کو اس شعبے کو ہم معمولی نہ سمجھیں. تو 1-2 منٹ میں اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا اپنے منی پوری زبان میں منی پوری ساتھیوں سے. آپ لوگ ساتھ دیں مجھے ساتھ دیں. دیکھو خطابت اردو لول میں بیان عام و واحد بیان سے تقریر سے تو مہائی تو سہائی بیان قالب تقریر کے میدان سے aduktan mati mabul laiba aduktan miyoi basingku Islami dharma ko Quran sun hadis ke wafam singku arai pemawongda Musalman ekoi society da ya Musalman natawal ghair Muslim sing society da arai pemawongda amasung fazawamongda yohanna ila makta aduktan fazaba اور ادھکتم مذکور ہوئیبا ایک ہتھیار کی کھلائی کسی تقریر کی اسی تقریر خطابت سے بیان سے ادھکتم کان ابا ادھکتم مؤثر ہوئیبا ایک ادھکتم ایک کھلائی ہمارے ابا ہائی با سکت کی ذریعہ تک ایک ہوئینا مسلمان اچھے ناو سن کسو اور مسلمان نتبا غیر مسلم سن کسو ایک ہوئینا دین اسلام کو فنگ سن کسی اور پمپانے ہونا ملے ہائی دیو میدان اسی مدرسہ والا سننا ایک ہوئینا مقتا تومانو na tukofu na anjuman manipuri singi ay manipur machasi ka tomano na soba pili sikoy taray na loro isa taray na loro isa iday na loro isa sige maidan sila ikoy thawa hamjang yaw na ho na rehanaga manipur में अभी फिलहाल ये बरेलवी बिदअती ज्यादा नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये गैर मुकल्लिद अपने आप को अहले हदीस कहने वाले और जिक्रुल्लाह ये जिक्र वाले नाम से कोई जमात है धीरे धीरे निकल रहा है. तो इस मैदान में यानी हर वो मैदान से दसो लेकिन वो कौरा बनने कोई से वैसे मयूर तरकनी ठीक तरकनी और कोई के ये तबगी लोग बदे तंजाला रखनी अदगी माता मौलाना एक बने बयान इस्लाम ने बता रहा लोन बसक बस्तम ने बता रहा सुबान ने साफ तो ने बता रहा कोई नहीं सी पहन बता रहा को आपको कवर पल्ला पल्ला गवा से नाम बता रहा अदो बता रहा ने आराम बा होई गने अपन पान है कोई कुरान शोभम दो ऐ लोगों करीबा सब तो गई ऐ मको तो फजर समझाए ना फजर क्या आता है हम होई अदना हक होई कोई से ना नाम धन ले हो लगा और बातिल होई कोई ना मतलब हो गले लगा यानी खिताबत के मामले में ये इस पर हम अच्छी तरह मेहनत नहीं करेंगे अपने अंदर इसकी सलाहियत पैदा नहीं करेंगे तो हम अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे इस्लाम क्या है कुरान क्या है सीरत क्या है तारीख क्या है ये सब हम समझा नहीं पाएंगे. तो इसको हम मजबूती के साथ पकड़े वरना हक होने के बावजूद हम दब जाएंगे यानी हक हर वक्त कोशिश रहेगी लेकिन वक्त ज्यादा हुआ है तो बहुत कुछ सोचा है मैंने आप हजरात के सामने अपने मणिपुर हजरात के
कुछ बात करूँ, लेकिन जो सोचता हूँ वही तुझसे कह नहीं सकता, जो सोचता हूँ वही तुझसे कह नहीं सकता, मेरे ख्याल की कुव्वत मेरी जुबान में नहीं। और एक बात कह करके मैं अपने जगह ले पकड़ लो। हम आपस में इतने सालों से रह रहे हैं, हम अपने मणिपुर के जितने साथी हैं उन साथी सब की तरफ से मैं जिम्मेदार बनकर आप सभी साथियों से, खुसूसन अपने जिम्मेदार हजरात हैं, अपने रास वाले हैं, साथी हैं, उनसे और अंजुमन अरबी में इसी तरह किरान में जो शोभा संभालने वाले हैं उन हजरात से और इसी तरह से सब साथियों से हम अपने मणिपुर वालों की तरफ से आप सब से जो भी जिस अंदाज से भी हो बोल फेल में कुछ ज्यादती हो गए हो, माफ़ी चाहता हूँ। आप अल्लाह और रसूल के वास्ते, यानी मैं भी आप हजरात के साथ खुलकर बात करना चाहता, बात नहीं कर पा रहा। कोई ऐसे मौके पर आपस साथी है, कोई छेड़ता है, कोई मणिपुर वाले जो होते हैं बोलने नहीं आते हैं, फिर भी वो छेड़ता है तो जवाब देना नहीं आता उनको, तो क्या करता है, गुस्सा दिखाता है, फिर हाथ यानी मारना शुरू कर देता है। अक्सर होता है इस तरह। तो जिस किसी साथी के साथ इस तरह हुआ हो, कोलो फेल में कुछ ज्यादती हो गया हो, सब उन साथियों की तरफ से मैं जिम्मेदार बनकर आप हजरत से माफी चाहता हूँ। इस पर एक कुछ चंद अल्फाज क्या कर बात खत्म करूंगा। ए मेरे प्यारे अजीज, बराए करम मेरे अंदर अगर आप कोई ऐब देखे तो उसका तज़किरा मुझ ही से करना। मेरे अंदर अगर आप कोई ऐब देखे तो उसका तज़किरा मुझ ही से करना, किसी और से नहीं, इसलिए कि उस बुराई का इस्लाह भी मुझ ही को करना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहेगा नसीहत कहलाएगी और आपके लिए अजर लिखा जाएगा, किसी और से कहेंगे तो ग़ीबत कहलाएगी तो आपके लिए गुनाह लिखा जाएगा। वाखिर दावाना।